طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله داع. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کل یہاں ٹاپک چھوڑا تھا کہ جن جو ہیں یہ مکلف ہیں کہ نہیں ہیں، یعنی مکلف سے مراد یہ ہے کہ ان پہ احکامات نازل ہوتے ہیں، جیسا نماز پڑھنا، عمرہ، حج، قرآن مجید پڑھنا، قرآن مجید سننا. کیا یہ اعمال ان کی طرف سے بھی سرزد ہوتے ہیں؟ تو آئیے حوالہ جات کی روشنی میں اس حصے کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. جنہوں نے فجر کی جو ہے وہ نماز ادا کی، جن جو ہیں یہ نماز بھی ادا کرتے ہیں. مجمع الزوائد کتاب کا نام ہے، جلد اس کی 8ویں ہے، صفحہ اس کا 313 ہے. مسند امام احمد کے اندر بھی ہے اور بہقی نے بھی اس کو بیان کیا ہے. میں صرف خلاصہ بیان کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پہ ان کے ساتھ پانی لے کر چل پڑا. یہ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. ان کی مسواک، نالین مبارک، پانی، یہ ساری چیزیں انہی کے ذمہ ہوتی تھی. مکہ کے بلائی علاقے میں پہنچے تو بہت سے سانپ جمع دیکھے، وہاں بڑے سانپ اکٹھے تھے. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ایک لائن کھینچ دی اور حضور نے فرمایا کہ میرے آنے تک یہیں ٹھہرو، تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے. یہ جو میں نے لائن کھینچ دی ہے تم نے باہر نہیں نکلنا، یہی رہنا ہے. میں ٹھہر گیا. حضور سانپوں میں چلے گئے. فجر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سانپوں کے اندر ہی رہے. فجر کی نماز کا ٹائم ہوا تو حضور واپس تشریف لائے میرے پاس. کہنے لگے پانی ہے؟ جی حضور. فرمایا وضو کرواؤ. آپ نے تازہ وضو فرمایا اور نماز فجر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. تو ان جنات میں سے 2 جن آئے اور بولے ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. تو اس سے یہ پتا چلا کہ جنات بھی جو ہے وہ نماز ادا کرتے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز جو ہے وہ ادا کی. اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر جن بھی ایمان لائے ہیں اور جن بھی صحابی ہیں. جس طرح انسان صحابی ہیں ایسے ہی جن بھی صحابی ہیں. لیکن انسانوں اور جنوں میں فرق یہ ہے کہ بعض جن ایسے ہیں کہ جن کی ملاقات 2-2 3-3 نبیوں سے ہوئی ہے. یہ یاد رکھیے گا کیونکہ ان کی عمریں جو ہیں وہ بہت لمبی ہوتی ہیں. تو کئی نبیوں سے ان کی ملاقات، کئی جن ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی، موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات کی. آپ ہماری گفتگو میں سنتے رہیں گے. کتاب السنن ابو علی ابن اشعث، اس کتاب میں ہے ایک واقعہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن جو ہیں یہ نماز پڑھتے ہیں. حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں قوم عاد کے کسی علاقے میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک غار کو میں نے دیکھا. وہ غار کھدا ہوا تھا اور وہاں میں نے پتھروں کا ایک محل دیکھا. اس میں جنات رہتے تھے. میں اس میں داخل ہو گیا. میں داخل ہوا تو میں نے ایک بہت بڑے جن کو نماز پڑھتے ہوئے وہاں دیکھا. دیو ہیکل جسم اس کا، کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا اور بورا ہے اور اس کے اوپر ایک جبہ ہے. جبہ دیکھا، یہ جو مولویوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوپر لے کے تقریر کرتے، لیکچر دیتے، ایک جبہ ہے. اور نماز تو خیر ٹھیک ہے لیکن میں جبے کی تازگی پہ بڑا حیران ہوا کہ ایسے لگ رہا تھا بالکل نیا ہے. جب وہ نماز پڑھ چکا تو میں نے سلام کیا. اس جن نے میرے سلام کا جواب دیا اور مجھے کہنے لگا، جن خود ہی کہتا ہے کہ جسم جو ہے یہ کپڑوں کو پرانا نہیں کرتا. یہ وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ سہل، یہ جو جسم ہے نا یہ کپڑوں کو پرانا نہیں کرتا بلکہ کپڑوں کو پرانا گناہوں کی بدبو کر دیتی ہے. گناہوں کی بدبو اور حرام کھانے جو ہیں یہ کپڑوں کو پرانا کرتے ہیں. تو یہ جو جبہ تم مجھ پہ دیکھ رہے ہو نا یہ 700 سال پرانا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. اور اسی طرح بالکل یہ تمہیں تازہ نظر آ رہا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی میں نے ملاقات کی ہے اور کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی میں نے پڑھا ہے. اور پھر اس جن نے بتایا، حضرت سہل کو بتایا کہ یہ جو آیت اتری تھی نا کلوہیہ الیہ نوستما نفر من الجن، تو یہ جو نفر من الجن جو گروپ تھا نا اس گروپ میں بھی شامل تھا، اس کے اندر میرا بھی ذکر ہے.
تو اس واقعے سے بھی پتہ چلا کہ جن جو ہیں وہ صحابی بھی ہوتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں. تو جنات جو ہیں یہ مساجد بھی بناتے ہیں اور مساجد میں آتے بھی ہیں. یہ میں نے اس کی اسٹڈی کی تو مجھے ایک حوالہ ملا ہے معارف القرآن کے اندر، تو بحوالہ تفسیر مظہری انہوں نے یہ بیان کیا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ جنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں. اس کے راوی ہیں حضرت سعید بن جبیر. وہ بیان کہتے ہیں کہ جنات آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ ہم نماز پڑھنے مسجد نبوی آیا کریں آپ کی مسجد میں، ہم بہت دور بھی رہتے ہیں یا رسول اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو سب مساجد اللہ کے لیے، ان المساجد للہ، مساجد جو ہیں ساری اللہ کی ہیں، تو جہاں چاہو تم نماز ادا کر لیا کرو. میری مسجد نبوی میں آ کر نماز ادا کرنا ضروری نہیں ہے. تو پاسبل آسانی ہو تو پھر ٹھیک ہے، اگر تم دور دراز رہتے ہو تو تم وہی نماز ادا کر لیا کرو. اب یہ کہاں نماز پڑھتے ہیں اور ان کی مسجد کی کوئی جگہ خاص بھی ہوتی ہے، پھر مجھے اسٹڈی کرنا پڑی. تو مجمع بحار انوار جو ہے اس میں ایک حوالہ مجھے ملا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھاس والی زمین پر قضائے حاجت نہ کیا کرو. یعنی ریسٹ روم میں جو آپ جاتے ہیں یورین کرنے اور یہ جو ہے یہ مت کیا کرو گھاس والی زمین پر، کیونکہ یہ جنات کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے. تو اس سے مجھے حوالہ مل گیا کہ یہ جو گھاس کی، جیسے آپ دیکھیں گے باغات ہیں، گراؤنڈ ہوتے ہیں جہاں گھاس اگا ہوتا ہے، ایسی جو صاف جگہیں ہوتی ہیں گھاس والی، وہاں کہا کہ تم یورین نہیں کرو اور اس طرح، کیونکہ یہ وہاں نماز پڑھتے ہیں جنات. تو اس حوالے سے بھی پتہ چلا کہ یہ مسجدوں میں بھی جاتے ہیں اور نماز بھی یہ پڑھتے ہیں. یہ قرآن مجید کو بھی یہ سنتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بھی قرآن سنتے تھے. طبرانی کبیر میں نقل کیا گیا، حضرت عثمان بن صالح فرماتے ہیں کہ مجھے ایک جن ملا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا اور حضور نے اس کا نام عمر رکھا تھا، عمر. اور یہ جن صحابی جو ہیں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ عثمان بن صالح سے کہ میں حضور کی خدمت میں جب گیا تو آپ نے سورہ نجم کی تلاوت کی. جب یہ جن حضور سے ملا تو اس وقت حضور نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ اس سورہ کی تلاوت کی اور پھر اس کے آخر میں سجدہ آتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سجدہ کیا تو وہ جن جس کا نام حضرت عمر تھا کہنے لگے، میں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا اور میں اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہا. صبح کی فجر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ فجر کی نماز ادا کی. آپ نے فجر کی نماز میں سورہ حج کی تلاوت فرمائی تھی. اس حوالے سے بھی پتا چلا کہ جن جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، قرآن مجید سنتے ہیں، سجدہ تلاوت وہ کرتے ہیں. ایک اور بات ہے کہ جہاں قرآن مجید ختم ہوتا ہے تو یہ جتنے جنات ہیں یہ ختم قرآن کی محفل میں شامل ہوتے ہیں، اس کی دعا کے اندر یہ شامل ہوتے ہیں اور آمین کہتے ہیں. یہ بات تو طے شدہ ہے کہ جن قرآن مجید سنتے ہیں. سورہ جن میں اس کا ثبوت مل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید جو ہے وہ پڑھا اور جنوں نے سنا. ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو سورہ رحمان سنائی ہے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو سورہ رحمان سنائی تو جنوں نے جب سن لی تو آخر میں یہ کہا کہ اے اللہ، ہم تیری کسی نعمت کو نہ جھٹلا سکتے ہیں اور نہ ہی جھٹلاتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. یہ جملہ انہوں نے کہا. حضرت معاذ بن جبل سے بھی ایک روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، تم میں سے جو رات کی نماز ادا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اونچی قرات کرے، یعنی قرآن مجید اونچی آواز سے پڑھے جب وہ رات کو نماز پڑھ رہا ہے. عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا کیونکہ فرشتے بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا کرتے ہیں اور مومن جنات جو ہوا میں ہوتے ہیں یا اس کے پڑوسی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. اس لیے تم کو رات کی جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو قرآن مجید جو ہے وہ اونچی آواز سے پڑھا کرو. تو یہ تو بات طے ہو گئی. ختم قرآن کی محفل میں جو دعا ہوتی ہے اس میں بھی مسلمان جن جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں اور آمین کہتے ہیں. المجالس کتاب کا نام ہے. حضرت ابن عمران اس کو نقل کرنے والے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک دن میں شب جمعہ مسجد کی طرف نکلا کہ فجر کی نماز سے پہلے ہی کہ چلو میں تہجد بھی پڑھ لوں گا اور حضرت حسن بصری سے بھی ملاقات ہو جائے گی کیونکہ وہ مسجد میں ہوتے ہیں. میں جب مسجد میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دروازہ تو بند ہے. دروازہ جب میں نے بند پایا لیکن اندر سے آواز آ رہی ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے اور مجھ میں کوئی صدائیں آ رہی ہیں، آمین آمین، یعنی جیسے بہت سارے لوگ نہیں ہوتے ویسے آمین آمین کی آواز آ رہی ہے. میں باہر ہی بیٹھ گیا. مؤذن آیا فجر کی اذان دینے کے لیے، اس نے اذان دی، دروازہ کھولا تو میں اندر گیا تو دیکھا صرف حضرت حسن بصری بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی بھی نہیں تھا. تو میں نے کہا حضور میں تو بڑی دیر سے آیا ہوں، تو صدائیں آمین کی آ رہی تھی اور دعا تو آپ مانگ رہے تھے، یہ تو مجھے یقین ہے، تو اب تو آپ اکیلے ہو، باقی نہیں ہے؟ فرمانے لگے. حسن بصری فرماتے ہیں کہ وہ جنات تھے. یہ شب جمعہ جب میں قرآن مجید ختم کرتا ہوں تو یہ آتے ہیں، میں دعا مانگتا ہوں تو یہ آمین کہتے ہیں اور اس کے بعد یہ چلے جاتے ہیں. اور خواتین حضرات، جیسے آپ لوگ عمرہ کرتے ہو، یہ جنات بھی جو ہیں یہ بھی عمرہ کرتے ہیں لیکن یہ مختلف شکلوں میں عمرہ کرتے ہیں. حضرت ابو زبیر رحمہ اللہ کے حوالے سے
حضرت طلق بن حبیب کے حوالے سے تاریخ مکہ میں اور اسی کتاب میں حضرت ابو طفیل کے حوالے سے ایک بات مشترکہ ہے، وہ یہ ہے کہ جن کو سانپ کی شکل میں طواف کرتے ہوئے پایا، 7 چکر اس نے پورے کیے، استلام بھی کیا، اور پھر حضرت عبداللہ بن صفوان یا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ان دونوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ تمہارا عمرہ پورا ہو گیا ہے، ہمارے بچے تم سے ڈرتے ہیں، اب تم چلے جاؤ۔ تو وہ جہاں سے آیا تھا اسی طرف وہ واپس چلا گیا۔ جنات قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، کیا حضور نے قرآن ان کو سکھایا؟ گفتگو ابھی جاری ہے، اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔